السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم دین کا حصول ہر مسلمان پر ایک عظیم فریضہ ہے، فرض ذمہ داری ہے۔ یہ حدیث کا پیغام ہے اور حکم ہے۔ اس کے پیش نظر علم دین حاصل کرنا، اس کے لیے انتظامات کرنا، اس کے لیے ادارے قائم کرنا، پھر علماء کو تیار کرنا اور ہر علاقے میں علماء کی موجودگی کو یقینی بنانا اور پھر ان سے استفادے کی شکلیں قائم کرنا اور تمام مسلمانوں کا علماء کرام کی طرف رجوع کرنا اور علم دین حاصل کرنے کا شوق و ذوق اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ساری باتیں اس ایک حدیث میں سمٹ کر آ گئی ہیں۔ اس ایک حدیث کا یہ تقاضا ہے کہ یہ سارے پہلو ہمارے ذہنوں میں ہو، ہماری نگاہوں میں ہو، لیکن جب تک فضیلت معلوم نہیں ہوتی تو پھر فریضے کی ادائیگی کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں کچھ فضیلتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل العلم احب الی من فضل العبادۃ وخیر دینکم الورع، رواہ الحاکم فی المستدرک۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، کہ میرے نزدیک عبادت کی فضیلت سے بھی علم کی فضیلت زیادہ محبوب ہے۔ یعنی عبادت کی فضیلت سے بھی زیادہ علم کی فضیلت زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ عبادت کی بھی فضیلتیں ہیں اور علم کی بھی فضیلتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم کی فضیلتیں زیادہ مجھے بہاتی ہیں، زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ وخیر دینکم الورع، اور دینی معاملات میں تمہارے جتنے دینی معاملات ہیں ان دینی معاملات میں پرہیزگاری یہ بہترین چیز ہے۔ دینی معاملات میں پرہیزگاری یہ بہترین چیز ہے۔ تو اس حدیث میں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نری عبادت کے مقابلے میں علم کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے، یا علم کی فضیلت زیادہ محبوب ہے۔ ہاں، نجات عمل کے اوپر ہوتی ہے، نجات کا مدار عمل پر ہے، لیکن وہ عمل کب صحیح ہو سکتا ہے؟ جب علم نہ ہو۔ وہ عمل کب درست ہو سکتا ہے؟ جب درست علم حاصل نہ ہو۔ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا وہ۔ ایک اور حدیث میں آپ دیکھیے گا، عن حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، الحدیث، رواہ البخاری۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو اللہ تعالیٰ دین کی علم دین میں گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، تفقہ فی الدین اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سطحی علم، نرا علم، اور ظاہری علم جس میں سطحیت ہوتی ہے، زبانی یاد کر لی، بہت ساری حدیثیں بعض لوگوں کو زبانی یاد ہو جاتی ہیں، میں اس کی کوئی برائی نہیں کر رہا، لیکن فہم میں، سوچ میں، سمجھ میں وہ گہرائی نہیں ہوتی، گہرائی نہیں ہوتی، اور فہم میں وہ فہم کامل جس کو کہہ سکتے ہیں وہ بات حاصل نہیں ہوتی، تفقہ حاصل نہیں ہوتا، تو وہ پھر تفقہ سے خالی ایک علم ہوگا۔
لیکن اللہ تعالیٰ حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس کی بھلائی کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ پاور. یعنی ایسا علم کسی کو حاصل ہو جائے کہ کب کس وقت اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، کس وقت کیا کام کرنا، کیا عمل کرنا، کیا طرز عمل اختیار کرنا میرے لیے شریعت کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے. اس وقت اسلام کا منشا کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، دین اسلام کا منشا کیا ہے، میں کیا کروں، کیا بولوں، کیا طرز عمل میں اختیار کروں. یہ بات جس کو سمجھ میں آ گئی، سبحان اللہ، اس پر گویا اس کو خیر کثیر عطا فرما دی گئی. جس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ یہ گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک سطحی علم ہوتا ہے، ظاہری علم ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور سب سے اعلیٰ شاگرد تھے، اگر یہ کہا جائے کہ سب سے اعلیٰ شاگرد تھے تو بے جا نہ ہوگا، جن کے علم و فضل سے آج پوری دنیا روشن ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن عصر کی نماز پڑھائی اور وقت بالکل یعنی مکروہ ہونے کے قریب ہو رہا تھا. جب سورج کی تمازت کم ہو جاتی ہے اور سورج کی طرف دیکھنا بھی کوئی مشکل نہیں رہتا، آسانی سے آدمی دیکھ لیتا ہے، اس کی دیکھنے میں جو روشنی اور شعاعیں رکاوٹ بن جاتی ہیں وہ جب ختم ہو جاتی ہے اور سورج پیلا پڑ جاتا ہے، سورج کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، وہ وقت جب آ جائے تو عصر کی نماز کا وقت اگرچہ باقی رہتا ہے لیکن کراہت اس میں آ جاتی ہے، عصر کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے. تو وہ عصر کا وقت مکروہ ہونے کے بالکل قریب تھا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز پڑھائی تو بہت جلدی پڑھائی، بہت جلدی رکوع کیا، جلدی سجدہ کیا، یعنی ایسا کیا کہ اس سے نماز ادا ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ تعدیل ارکان کا وجوب ادا نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے. تعدیل ارکان کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا، لیکن ان حضرات کی جو شان ہے اس کے مطابق جو لمبے رکوع ہوا کرتے تھے یا لمبے سجدے ہوتے تھے، اس قسم کے رکوع سجدے کر کے اطمینان اور سکون کے ساتھ لمبی نماز نہیں پڑھ رہے تھے. اس دن جلدی نماز ختم کر لی. سلام پھیرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیچھے تھے تو انہوں نے سبحان اللہ ارشاد فرمایا کہ صار یعقوب فقیہا، کب یہ جو میرا شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام یعقوب تھا، میرا شاگرد جو ابو یوسف ہے یعقوب جس کا نام، اب یعقوب فقیہ ہو گیا ہے. یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ سند عطا فرما رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور اس بات کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ عصر کی نماز بہت جلدی جلدی پڑھائی اور حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ فقیہ ہو گئے. یعنی فقہ کا علم ان کو کامل درجے میں حاصل ہو گیا، تفقہ فی الدین ان میں آ گیا. ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے ماشاءاللہ، بہت ہی نیک عمل والے ساتھی تھے، بہت ہی عبادت گزار اور یعنی تہجد وغیرہ کے بھی پابند تھے. ایک دن فجر کی نماز وہ پڑھ رہے تھے، بڑے سکون اور اطمینان، ادھر جو ہے وہ سورج طلوع ہو رہا تھا. تو میں نے پھر ان کو یہ واقعہ سنایا کہ آج جو ہے وہ جلدی پڑھنا چاہیے تھا، آپ کو نماز جلدی نماز پڑھ لینی چاہیے تھی. آج جو ہے تاخیر کے ساتھ پڑھ کر نماز کو قضا کرنا، یا شاید پہلی ہی رکعت میں اگر سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے تو اس صورت میں پھر نماز کا اعادہ ضروری ہوگا. اور اگر کم از کم پہلی رکعت وقت کے اندر ہو جائے اور دوسری رکعت پڑھتے وقت اگر سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے تو اس صورت میں
انشاءاللہ تعالی نماز کو قضا نہیں تصور کیا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ نماز ہو گئی ہے، یعنی وقت کے اندر ادا ہو گئی ہے۔ تو ان ساتھی سے میں نے یہ بات عرض کی کہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن دین کی گہری سمجھ اگر ہوتی تو آپ اس وقت جو ہے جلدی پڑھتے۔ آہستہ تاخیر کے ساتھ پڑھنا، لمبی نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن نماز کو قضا کرتے ہوئے نہیں۔ اس سے 1000 درجہ بہتر یہ ہے کہ انسان نماز قضا نہ کرے اور جلدی جلدی وقت کے اندر پوری پڑھ لے، ساری واجبات اچھی طرح ادا کر کے نماز جو ہے وہ پوری کر لیں اور قضا ہونے نہ دے، وقت کے اندر اندر پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ انسان جو ہے لمبی پڑھے اور قضا کر لے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ آپ عصر کا وقت جو ہے پورا ہو رہا ہے اور مکروہ وقت بالکل قریب ہوا چاہتا ہے، اب نماز کو مکروہ ہونے سے بچانے کے لیے مکروہ وقت آنے سے پہلے پہلے پڑھ کر افضل وقت میں نماز کو مکمل کر لینے اور کراہت کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جلدی جلدی انہوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اب ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں تفقہ پیدا ہو گیا ہے، دین کی گہری سمجھ پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی اور اگر ہوتا جس کے دل میں نماز کی بڑی اہمیت پیدا ہو گئی ہے، بڑی فضیلت جو ہے جاگزیں ہو گئی ہے، ذہن نشین ہو گئی ہے، تو اب یہ سمجھے گا کہ نہیں، اب جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ اچھی طرح میں نماز ادا کروں۔ تو کب کس وقت جو ہے جلدی پڑھنا مطلوب ہے، کس وقت اطمینان کے ساتھ پڑھنا مطلوب ہے، یہ بات جو ہے سمجھنے والی ہوتی ہے۔ نہ اپنی ذات میں نہ جلدی پڑھنے میں کچھ رکھا ہے، نہ آہستہ پڑھنے میں کچھ رکھا ہے، لیکن کبھی اگر وقت پورا ہے، میرے اوپر اور کوئی بڑی ذمہ داری بھی نہیں ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، کوئی حقوق العباد مجھ سے متعلق نہیں ہے، حالات ایسے ہیں کہ میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں، وقت بھی میرے پاس موجود ہے، اچھی بات ہے کہ انسان سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے۔ اب کوئی بچہ رو رہا ہے، ماں بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کسی کو ہسپتال فوراً لے جانا ہے، ایسے حالات میں انسان جو ہے نماز میں پورا وقت لگا دے تو یہ دین کا تقاضا نہیں ہوگا۔ ان تمام تقاضوں کے درمیان تطبیق پیدا کرنا اور کس وقت کون سا عمل کس طریقے سے بجا لانا چاہیے اور کون سا کام کس وقت کرنا چاہیے، کون سا حکم کس وقت میری طرف متوجہ ہے، یہ سمجھنا، یہ تفقہ فی الدین ہے، دین کی گہری سمجھ ہے۔ یہ بات اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو اس میں افراط اور تفریط کی بیماری نہیں ہوگی، حدود سے تجاوز نہیں ہوگا، دین کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کا انداز اس کو حاصل ہوگا اور وہ صحیح طریقے سے ہر عمل کو اچھی طرح جو ہے وہ انجام دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے، بھلائیاں جس کو عطا فرمانا چاہتا ہے، اسی کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب جتنی الٹی سوچ ہے، غلط سمجھ ہے، غلط سوچ ہے، ناسمجھی ہے، کم سمجھی ہے، اور جس کو بد ہضمی کہنا چاہیے، بد فہمی کہنا چاہیے، تو جو بد فہمی ہے لوگوں میں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ تفقہ فی الدین کی دولت سے وہ پوری طرح مالا مال شاید نہیں ہے۔ اس وجہ سے بسا اوقات لوگوں کی زندگی میں ہمیں افراط نظر آتا ہے، تفریط نظر آتی ہے۔ افراط کا معنی یہ ہے کہ حد سے آگے بڑھتے ہوئے کسی چیز کو زیادہ آگے بڑھانا اور نیچے گرا دینا
اس کا نام ہے تفریط۔ تو زیادہ انتہا پسندی اور کسی چیز کو اوپر زیادہ لے جانا، یہ بھی اس کو افراط کہتے ہیں، اور نیچے لے آنا، گرا لینا، گرا دینا، یہ تفریط ہے۔ تو نہ افراط کا نام دین ہے، نہ تفریط کا نام دین ہے۔ دین تو اعتدال کا نام ہے، میانہ روی کا نام ہے، توسط کا نام ہے، میانہ روی جس کو کہتے ہیں، توسط کہتے ہیں، اعتدال کہتے ہیں، راہ اعتدال، اس کا نام دین ہے۔ تو راہ اعتدال جس کو سمجھ میں آ جائے وہ فقیہ کہلاتا ہے۔ انسان حیران رہ جائے، بڑی مشکل مثالیں ہوں گی، ورنہ پھر آپ کی خدمت میں کافی مثالیں پیش کرتا، لیکن وہ ایک عام مسلمان کے لیے، ایک عام ہمارے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے وہ ان کی ذہنی سطح سے زیادہ مشکل یہ مثالیں ہو جائیں گی، ورنہ میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا کہ فتویٰ دینے میں، شریعت کے مختلف مسائل کا جواب دینے میں کتنے پہلو سامنے ہوتے ہیں، اور کتنی باتوں کا بیک وقت خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بیک وقت کتنی باتوں کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ کئی پہلو ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے، جن کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بات کرنی پڑتی ہے، پھر فتویٰ لکھنا ہوتا ہے۔ اور جو حضرات ان احتیاطی پہلوؤں کے بارے میں واقف نہیں ہوتے، ان کی زبان قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، ان کا قلم بھی چلتا رہتا ہے، اور کہاں احتیاط کے خلاف باتیں ہو رہی ہے کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا، غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک محتاط اور زیرک اور صحیح معنوں میں تفقہ فی الدین کی دولت سے جو مالا مال ہے، ایسے عظیم مفتی شرع متین، ایسے عالم دین اور مفتی دین کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، ایک ایک بات، سبحان اللہ، یعنی ان باتوں ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی باتوں کا، کتنے پہلوؤں کا لحاظ انہوں نے رکھا، سبحان اللہ، کتنے پہلوؤں کا لحاظ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تفقہ فی الدین کی دولت سے نوازیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی۔ انہوں نے جب خدمت انجام دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے تھے، جلدی تھی تو آپ پانی اور مٹی وغیرہ ساتھ لے کے نہیں جا سکے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا پورا خیال رکھتے ہوئے یہ چیزیں پہنچا دی تھیں، تو بر وقت انہوں نے خدمت انجام دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی مسرت حاصل ہوئی کہ ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ تعالی عنہ دین کی گہری سمجھ عطا فرما اور تفسیر کے علم سے مالا مال فرما۔ چنانچہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس امت میں، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہ رئیس المفسرین کا مقام ہے۔ اس امت کے رئیس المفسرین جن کو کہا جاتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ وقت نے بھی ثابت کیا کہ تفسیر کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ عطا فرمایا تھا، اور وہ فقیہ تھے۔ ان کے علم کے آگے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے گھٹنے ٹھیکے، اور ان کو علمی اعتبار سے جو فوقیت حاصل تھی، خود صحابہ کرام کے اندر جو فوقیت حاصل تھی، وہ ایک روشن مثال ہے، سبحان اللہ۔ امت کے بے شمار مسائل کا حل آپ نے بیان کیا، اور مسائل کے لیے امت کے اور صحابہ کرام ان کی طرف رجوع فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ وحبر الامہ جن کا لقب ہے،
علم کا سمندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، حبر الامہ، رئیس المفسرین اور حبر الامہ کا لقب، سبحان اللہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا، اور دوسرے صحابہ کرام کے مقابلے میں بھی فضیلت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تفقہ فی الدین اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ایک ہی مفتی صاحب، ایک ہی سوال کسی نے کیا، دوسرے نے بھی وہی سوال کیا، لیکن دونوں کو الگ الگ جواب دے رہے ہیں۔ ایک آدمی نے آ کر یہ پوچھا کہ قتل کا گناہ کیا ہے، تو کہا کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، کہ ایسی جہنم ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا اور سزا ملتی رہے گی۔ دوسرا آیا کہ قتل کے گناہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جتنا بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا یقیناً اگر کوئی توبہ کرے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مختلف جواب کیوں دیے؟ تو دونوں افراد کے حالات مختلف تھے، اس لیے دونوں کو مختلف جواب دیے۔ ایک کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ قتل کے بارے میں معلومات میں حاصل کروں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اگر گزارا ہو جاتا ہے یا توبہ کرنے سے معافی مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ تو میں فلاں کو قتل کر ڈالوں گا یا فلاں کو مار دوں گا، یا اس طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے آ کے مسئلہ پوچھا۔ تو اس کے بارے میں تو سخت وعید جو قتل کے بارے میں آئی ہے وہ سنائی، اور دوسرا جو آیا تو اس کے بارے میں امکان انہوں نے اس کا اندازہ لگایا یا معلومات حاصل تھیں کہ شاید اس نے کچھ لوگوں کو قتل کیا ہو یا کسی کو قتل کر دیا ہو، اب یہ شرمندگی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اب یہ بالکل ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اور مشکل یعنی مایوسی کی انتہا کو نہ پہنچ جائے، اور مایوسی کی انتہا تک پہنچنے کے بعد انسان ایمان سے بھی کبھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کہ جب میری نجات ہو ہی نہیں سکتی اب جو ہے میں گناہ ہی کرتا چلوں اور اس قسم کے اور کام، اس قسم کی حرکتیں اور کروں کہ تم تو معافی تمہیں نہیں مل سکتی، تم نے جو گناہ کیا ہے۔ تو اس کو پشیمانی ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، توبہ کی توفیق مل رہی ہے، تو ایسے میں اس کو سہارا دینا اور توبہ کی طرف لے جانا اور اصلاح کا راستہ اس کے لیے ہموار کرنا، اور یہ کہنا کہ نہیں توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، توبہ کرنے کی صورت میں ایسا گناہ بھی بالآخر معاف ہو سکتا ہے، تو اس کی طرف توجہ دلائی۔ وہ پوچھنے والے کے حال مختلف ہونے کی بنا پر جواب بھی مختلف ہوا، سوال حالانکہ ایک تھا، اور دوسرا جو ہے وہ قتل پر آمادہ ہونا چاہتا تھا، تو اس لیے اس کا راستہ روکنا ضروری تھا، تو وہاں جواب مختلف دیا۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، یہ ایک عالم دین اور مفتی شرع متین ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ کب کس وقت کیسا جواب دینا ہے۔ پھر الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی بالکل واضح امور ہیں، جتنی چیزیں حلال ہیں وہ بالکل واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں۔ والحرام بین، اور حرام چیزیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں۔ لیکن حلال اور حرام کے درمیان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات ہیں، جو شبہ والی چیزیں ہیں، جو مشتبہات میں داخل ہیں۔ بے شمار چیزیں ہیں کہ اس کے حلال ہونے کا بھی اندیشہ ہے اور حرام ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اب حلال ہونے کا امکان کسی میں 50% حلال ہونے کا امکان ہے اور کسی میں 50% حرام ہونے کا امکان ہے، تو اس کی بے شمار صورتیں پھر ہو سکتی ہیں کہ ایک چیز ایسی ہوگی کہ اس میں 40% حلال ہونے کا اندیشہ ہے اور 60% حرام ہونے کا اندیشہ ہے، یا 60% حلال ہونے کا اندیشہ ہے اور 40% حرام ہونے کا اندیشہ ہے۔
تو وہ پرسنٹیج کے لحاظ سے جو تناسب ہوگا اس میں بے شمار چیزیں ہوں گی، مشتبہات کی مختلف شکلیں ہیں، لاکھوں صورتیں ہیں۔ تو ان مشتبہات کا بیان جب کیا جائے گا، مشتبہات میں سے کسی ایک مشتبہ چیز کا بیان ہوگا، تو اس میں ممکن ہے کہ 80% حلال کا اندیشہ ہو اور 20% حرام کا اندیشہ ہو، یا 20% حلال کا اندیشہ ہو اور 80% حرام ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو کب کون سی چیز کے لیے کیا تعبیر اختیار کی جائے، کیا الفاظ چنے جائیں، کیا الفاظ اختیار کیے جائیں، اور کن الفاظ کے ساتھ کن احتیاطی پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے کس مشتبہ چیز کو کن الفاظ کے ساتھ، کس جملے کے ساتھ بیان کیا جائے، لکھا جائے یا بیان کیا جائے، اس کے لیے احتیاطی الفاظ کیا ہو سکتے ہیں، یہ عرصہ دراز تک محنت کے نتیجے میں انسان کو یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ تفقہ کی صورتیں میں بتا رہا ہوں۔ تفقہ فی الدین کامل درجے میں اگر کسی کو حاصل ہو جائے، وہی انسان ان باتوں کو اچھی طرح بیان کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، ان باتوں کو ہمارے سامنے واضح کر سکتا ہے۔ بہت اہم باتیں ہیں یہ۔ تفقہ فی الدین اگر کسی کو نصیب ہو جائے، تفقہ فی الدین اگر کسی کو حاصل ہو جائے، تو پھر مشتبہات کو بیان کرنے کے لیے کہاں کون سی تعبیر اختیار کی جائے، کہاں کون سا انداز اختیار کیا جائے، کہاں لوگوں کی رہنمائی کن الفاظ کے ساتھ کی جائے، اور کہاں لوگوں کی سوچ کس طریقے سے بنائی جائے، اور کیسے ان کی تربیت کی جائے، کیسے ان کو صحیح بات پہنچائی جائے، اور تاکہ وہ غلطی کا ارتکاب کر نہ بیٹھیں، غلط سوچ بھی نہ ہو، غلط عمل بھی نہ ہو، غلطی کا ارتکاب بھی ان سے نہ ہو جائے، اور چھوٹ بھی نہ مل جائے، اور بے جا پابندی بھی ان کے اوپر نہ لگا لی جائے جو شریعت کا منشا نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے گہری سمجھ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے یہ علم دین کی فضیلت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو علم دین حاصل کرنے ہی کی صورت میں یہ تفقہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، یہ گہری سمجھ ہمیں نصیب ہو سکتی ہے، یہ کامل سمجھ اور فہم صحیح، فہم کامل ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور آگے فرمایا ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ فرمایا کہ اگر کچھ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھیں، کتاب اللہ کو پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، یعنی علم دین کا چرچا ہو، تو ایسی مجلس اگر ہو جس میں علم دین کا چرچا ہو رہا ہو، کتاب اللہ کو کچھ لوگ سمجھائیں، کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ایسی مجلس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ الا نزلت علیہم السکینہ، الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، دلوں میں ایک عجیب سکون نازل کیا جاتا ہے، قلبی طمانینت حاصل ہوتی ہے، روحانی لطف انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کا ہم اثر دیکھتے ہیں کہ جب مسجدوں میں آتے ہیں اور اس قسم کی مجلسوں میں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو ایک غیر مرئی سکون دل کی دنیا میں چھا جاتا ہے، اور دل میں شانتی اور سکون کا ایک غیر مرئی احساس پیدا ہوتا ہے، اور غشیتہم الرحمہ، اور رحمت اللہ کی ڈھانپ لیتی ہے ایسے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ کہ جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر ان کو گارڈ آف آنر دیتے ہیں، اعزاز کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
پھر اس سے بڑھ کر آگے جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں، فرشتوں کی محفل میں، دنیا کی جو مجلسیں ہیں ان سے اور زیادہ بہتر محفل میں، ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ تب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا، لیکن ہمارا تذکرہ اللہ تعالیٰ اگر خود نام لے لے کر فرمائیں، ہمارا ذکر کریں، ہمارا تذکرہ فرمائیں، جو زمین اور آسمان کا خالق و مالک جو اللہ ہے، احکم الحاکمین ہے، خالق و مالک ہیں، اور تمام طاقتوں کا جو سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اور رفعت مقام کا تذکرہ بھی کر کے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو علم دین کا چرچا کرنے کی صورت میں، علم دین کے لیے وقت نکالنے کی صورت میں، علم دین کی مجلس میں بیٹھنے کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے یہ جو پروگرامز ہیں، ان پروگراموں کو آپ لوگ اہمیت دیں اور ان کو علم دین کی مجلس سمجھ کر، علم دین کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہوئے ان میں آپ کی شرکت بڑے پیمانے پر ہونی چاہیے، بھرپور طریقے سے ہونی چاہیے، اور سوال و جواب کے شکل میں شوق کا اظہار بھی ہونا چاہیے، تاکہ علم دین کا جو چرچا ہے اس کو عام کیا جا سکے۔ مسلمان علم دین کی کہ شوق و ذوق سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب پہلے زمانے میں جو شوق تھا، ذوق تھا، وہ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ بالکل ہم علم دین کے شوق و ذوق سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر آج مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کمانے اور ظاہری رونق حاصل کرنے اور دنیا کے رنگینیوں میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں آج حال مسلمانوں کے یہ ہو رہا ہے کہ علم دین کو حاصل کرنے کا جو شوق ذوق ہونا چاہیے، جو رغبت ہونی چاہیے، وہ خال خال کسی میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم دین کا شوق ہم سب کو عطا فرمائے، رغبت ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس قسم کے پروگراموں میں بھرپور طریقے سے شریک ہو کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔